تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا من والدي العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قابل قدر معزز علماء کرام، سامعین مکرم، بزرگوں، سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جالے ساتھیوں، آٹھ اکتوبر 1992 کی اس تاریخ میں سیرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام سے معنون اس کانفرنس میں جس جوش و ولولہ، جس ذوق اور محبت کے ساتھ آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، اور میاں چنو کی اس کانفرنس کو آپ نے پاکستان میں اپنی مثال آپ کانفرنس بنایا ہے، اور میاں چنو کے ساتھیوں نے کانفرنس کا اہتمام وسیع پیمانے پر کر کے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ کو اور مجھے ایک دوسرے کے سامنے ہم کلام ہونے اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے کا شرف بخشنے کا موقع دیا ہے. میں اس پر اپنے ان نوجوان جالے ساتھیوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی میں
سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات دور دراز کے علاقوں سے اپنی گوناگوں مصروفیات اور اسی طرح اپنے ضروری اور اہم امور، یہاں تک کہ آپ حضرات نے اپنی رات کے ان قیمتی لمحات کو نکال کر یہاں پر سپاہ صحابہ کے تحت منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی۔ آج کی اس کانفرنس کے عنوان کے حوالے سے میں نے چند ضروری باتیں اس انداز میں کہ سپاہ صحابہ کی جدوجہد، سپاہ صحابہ کا پروگرام اور مشن، سپاہ صحابہ کا یہ انداز اور جذبہ، سپاہ صحابہ کی یہ تحریک اور اس تحریک میں اس کا یہ اس انداز سے چلنا، یہ کوئی انہونی اور نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہ جذبہ اور استقامت، ہم نے اپنے موقف پر ڈٹ جانا اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا در پیغمبر سے سیکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حاصل اور مطالعہ یہی ہے۔ میرے بھائیو، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیالات و افکار کو اگر میرے ساتھ ساتھ چلائیں گے تو میں آپ کو مکہ کی اس وادی میں لے چلتا ہوں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اپنے بچپن سے لے کر اپنی زندگی کے 40 سال تک کا عرصہ اس مکہ کی وادی میں گزارا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو پیغمبر اسلام کے اس 40 سالہ دور میں، آپ کے 40 سالہ ایام میں مکہ کا کوئی ایک شخص ایسا نظر آتا ہے جو پیغمبر اسلام کا مخالف ہو؟ جواب دیتے چلیے۔ اس 40 سالہ پیغمبر اسلام کے دور میں کوئی آپ کو ایک آدمی ایسا نظر آئے کہ جس نے اللہ کے رسول کو دیوانہ کہا ہو، آپ کے ساتھ بلا وجہ اس نے کوئی مخالفت مول لی ہو، اس نے آپ کے اخلاق اور کردار کے بارے میں کوئی انگشت نمائی کی ہو، آپ کے کردار پر کوئی لب کشائی کرنے کی جرت کی ہو؟ آپ مکہ کی وادی کا ماحول دیکھیں، آپس میں اتحاد ہے، آپس میں اتفاق ہے، اور کم از کم پیغمبر اسلام کی شخصیت پر مکہ کی وادی میں دو رائے رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر آنکھ آپ کے سامنے جھکتی چلی جاتی ہے، ہر انسان آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کو تیار ہے، ہر گلی کے لوگ آپ کی شرافت اور عظمت کے گن گاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی امانت دیانت اور آپ کی مقدس اور پاکیزہ بے داغ جوانی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لیکن جب 40 سال کے بعد فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی قوم سے پوچھا کہ تم نے مجھے 40 سال میں کبھی کوئی غلط بیانی سے کام لیتے دیکھا؟ اور پوری قوم نے بیک زبان ہو کر کہا، جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے، لیکن 40 سالہ آپ کی عمر میں ہم نے کبھی بھی آپ کو ایک لمحہ کے لیے نہ خائن پایا ہے، نہ کبھی بھی آپ کے لبوں سے نکلی ہوئی بات کو خلاف واقعہ
اور حقیقت کے برخلاف دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہہ کر فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر جرار تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، مجھے بتلاؤ کہ میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ جواب میں لوگوں نے نہ صرف ہاں کہا، نہ صرف یہ کہا کہ ہم بالکل تسلیم کرنے کو تیار ہیں، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق کچھ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگ گئے کہ شاید واقعی کوئی لشکر تو موجود نہیں ہے۔ اس یقین کے بعد، اس تصدیق کے بعد آمنہ کے لال نے ایک بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے میری قوم کے لوگوں، پھر جو پیغام اب سنانے لگا ہوں، جو مشن اب پیش کرنے لگا ہوں، جو نصب العین اب تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں، میں تم سے گواہی اپنی 40 سالہ زندگی کی اسی لیے لی ہے کہ اگر میں نے 40 سالہ عمر میں کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، کبھی دھوکہ اور فریب پر اپنی گفتگو نہیں کی، کبھی کسی کو غلط طور پر گائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، غلط بات نہیں ہوگی، اس میں کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی خلاف واقعہ بات تم نہیں پاؤ گے۔ جس طرح میں نے 40 سال میں کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، میں آج بھی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ جس طرح تم 40 سال میں میری ایک ایک بات کو مانتے رہے ہو، ایک ایک بات پہ یقین کرتے رہے ہو، ایک ایک بات کی تصدیق کرتے چلے آئے ہو، آج بھی میری قوم کے لوگوں میری اس بات کی تصدیق کر جانا، آج بھی میری قوم کے لوگوں میری اس بات کو مان کر جانا، آج بھی مکہ کے لوگوں میری اس بات کو تسلیم کر لینا، اور میری بات کیا ہے کہ تم اس بات کا اعلان کر دو کہ رب کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، میں اس رب کا رسول ہوں، تم میری اطاعت کرو، رب کی فرما برداری کرو، تم دنیا کے سارے جہان پر غالب آ جاؤ گے، دونوں جہانوں کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میرے بھائیو، مجھے آپ بتلائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو یہ دعوت دی تو قوم نے فوری طور پر یہ دعوت قبول کر لی؟ بولیے بولیے۔ قوم نے آگے سے پھولوں کے ہار لے کر پیغمبر کے گلے اقدس میں ڈالتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ نے آج بہت بڑی کامیابی کی طرف ہمیں بلایا ہے، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ہم آپ کے فرمان پر جان نشاور کرتے ہیں۔ آپ کا جواب یہی آئے گا۔ ہر سیرت اور تاریخ کا مطالعہ رکھنے والا فوری طور پر کہے گا کہ نہیں، بات ایسے نہیں ہوئی، پیغمبر کا فرمانا تھا، اعلان حق سنانا تھا، توحید کا ترانہ بلند کرنا تھا کہ مکہ کے آئے ہوئے لوگ پیغمبر کو گالیاں دیتے چلے گئے، مکہ کی آئی ہوئی قوم پیغمبر کی توہین کرنے لگ گئی، پیغمبر کی جان اقدس میں گستاخی کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ گستاخ زمین کی طرف گیا اور اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر پیغمبر کے چہرے پہ دے مارا، اور معاذ اللہ اس خبیث کی زبان سے یہ ناپاک جملے بھی نکل گئے، تبن لک یا محمد لہٰذا جمعتنا، او محمد تو ہلاک ہو جائے، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ توحید کا پیغام سناؤ۔ یہ کوئی شخص
عام انسان نہیں تھا، یہ پتھر مارنے والا کوئی باہر سے نہیں آیا تھا، یہ کوئی جاہل اجنبی شخص نہیں تھا۔ پیغمبر کے چہرے پر پتھر مارنے والا انسان پیغمبر کا سگا چچا تھا، پیغمبر اسلام کا آئیے اب یہ اعلان حق سنایا ہے تو مکہ کے اندر تفریق، اختلاف، انتشار، دشمنی، مخالفت کا آغاز بولیے شروع ہوا یا نہیں ہوا؟ شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کو دیکھ کر، اس دشمنی کو دیکھ کر، بیگانے تو بیگانے اپنوں کا یہ حال دیکھ کر کیا پیغمبر اسلام نے حوصلہ ہار دیا؟ اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے؟ اعلان حق سنانے سے خاموشی اختیار کر لی؟ نہیں، بلکہ آپ نے تمام مخالفت کو پس پش ڈال کر، تمام تر دشمنوں کی اس کارروائی کو نظر انداز کر کے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ پیغمبر اسلام کا وہ قدم اس انداز کا تھا کہ آپ نے سرداران قریش کی دعوت کی اور اپنے گھر میں دسترخوان سجایا۔ پیغمبر اسلام کے گھر میں سرداران قریش آئے، اللہ کے نبی دسترخوان بچھا کر نبوت والے ہاتھوں سے، نبوت کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سامنے کھانا چن رہے ہیں، ان کے سامنے کھانا سجا رہے ہیں اور ایک ایک کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ جب مکہ کے سردار کھانا کھا چکے فارغ ہو رہے تھے، نبی اللہ کھڑے ہوئے، میرے اور آپ کے رسول کھڑے ہوئے، آمنہ کے لخت جگر عبداللہ کے چاہت کھڑے ہوئے، سید الکونین امام الانبیاء کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا، اور مکہ کے سرداروں اور قریش کے قبیلہ کے بڑے بڑے سرداروں اور میرے شب و روز زندگی کا مطالعہ کرنے والوں، میرا بچپن میری جوانی دیکھنے والوں، میں تمہیں وہی پیغام سنانے لگا ہوں جو پیغام ابراہیم لے کر آئے تھے۔ میں کوئی نئی بات نہیں لایا، میں نیا موقف نہیں لایا، نیا پروگرام نہیں لایا، اور جو تمہارے اور میرے دادا ابراہیم لے کر آئے تھے، جو مشن ابراہیم نے نمرود کے دربار میں بیان کیا تھا، جو مشن ابراہیم کی زندگی کا نصب العین تھا، اور جس مشن کو بیان کرتے کرتے ابراہیم دنیا سے چلے گئے، وہی پروگرام ہے، وہی نصب العین ہے، وہی مشن ہے۔ مکہ کے سرداروں، تم لا الہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی ابھی ٹھہریے، ابھی صرف بات کو سمجھتے چلیے۔ صرف گھر میں بلایا، کھانا کھلایا، اور بلایا بھی سرداران قریش کو۔ تاریخ کیا کہتی ہے، سیرت کا مطالعہ کیا بتلاتا ہے کہ جب یہ پیغام سنایا، ظالموں نے پیغمبر کے گھر سے کھائے ہوئے نمک کا بھی حیا نہ کیا۔ ظالموں نے اس معصوم ہاتھوں سے چنے ہوئے کھانے کا حیا نہ کیا۔ پیغمبر کے گھر میں آنے کے اور دسترخوان کا حیا نہ کیا، بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم باز نہ آئے، اپنی بات سے دستبردار نہ ہوئے، اپنا موقف نہ چھوڑا، تو آج کے بعد ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ ہم گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، جہاں تک بس ہمارا چلے گا، ہم تیرا راستہ روکیں گے، تیری مخالفت کریں گے، تیرے راستے میں کانٹے بچھائیں گے، تیرے جسم پہ اجڑی لاد دیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا ہم کرتے چلے جائیں گے۔ ہم تیرے موقف کو، پروگرام کو، تیرے دین کو پھیلنے نہیں دیں گے، تیرے دین کو پھیلنے۔ جب سرداروں نے اس عزم کا اظہار پیغمبر کے سامنے، پیغمبر کے گھر میں دسترخوان پر کیا، جواب دیجئے، پیغمبر اسلام نے دعوت چھوڑ دی؟ پروگرام چھوڑ دیا؟ اپنے مشن کی تبلیغ بند کر دی؟ بند کی ہے؟ بند نہیں کی۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے
آج بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی اس تبلیغ سے مکہ کے لوگوں کی وحدت فکر، مکہ کے لوگوں کا اتفاق، مکہ کے لوگوں کا اتحاد، اس میں دراڑیں آئی یا نہیں آئیں؟ اس قدر آ گئیں، باپ بیٹے کا مخالف، غلام آقا کا باغی، بھائی کی راہیں بھائی سے جدا، بیٹی کی راہیں ماں سے جدا، یہ اختلاف ہے، یہ انتشار ہے، یہ الگ الگ راستے ہیں۔ کوئی شخص آج کیوں نہیں کہتا، کوئی مسلمان آج یہ کیوں نہیں کہتا کہ حضور نے آ کر اتفاق کو پارا پارا کر دیا، آپ نے آ کر اتحاد کو انتشار میں تبدیل کر دیا، آپ نے آ کر متحدہ قوم کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا، آپ نے آ کر مکہ کی وحدت پر ضرب کاری لگا کر سب کو الگ الگ کر دیا، بھائی بھائی میں جدائی پیدا کر دی، باپ بیٹے کی راہیں الگ الگ کر دی، اور غلام کو آقا کا باغی پیغمبر نے بنا دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے نہیں کہتا کہ جب مشن حق ہے، پروگرام صحیح ہے، جب مسئلہ دین اور باطل کے ہے، جب جنگ حق اور باطل کی ہے، جب جنگ اسلام اور کفر کی ہے، جب جنگ پیغمبر کی اور مکہ کے مشرکوں کی ہے، پھر ڈٹ جاؤ، جان دے دو۔ اگر اختلاف ہوتے 1000 مرتبہ ہو، انتشار ہوتے 1000 مرتبہ ہو، کوئی کسی سے جدا ہوتے بے شک ہوتا چلا جائے، جب موقف برحق ہے، مشن صحیح ہے، چاہے اختلاف ہو چاہے انتشار ہو، موقف پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آگے چلیے۔ پیغمبر اسلام اپنے کام میں مصروف ہو گئے، دشمنان اسلام اپنے کام میں، پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، وہ مخالفت کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ راستے روک رہے ہیں، آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، وہ بتوں کی بات کر رہے ہیں، آپ بتوں سے نفرت دلا رہے ہیں، وہ بتوں کے لوگوں کو قریب کر رہے ہیں، آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ باپ دادا کے دھرم کو اس پر کاربند رہنے کی لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں۔ اس بات کا آغاز مکہ میں ہو چکا ہے۔ ایک روز آیا، مکہ کے سرداروں نے مل کر سر جوڑ کر مشورہ کیا کہ اچھے بھلے ایک جگہ پر ایک شہر میں آپس میں مل جل کے رہتے تھے، یہ ایک نئی دعوت، ایک نئی بات، ایک نیا نعرہ، ایک نئی تبلیغ شروع ہوئی، آپس میں ہم ٹوٹ گئے، آپس میں ہم پارا پارا ہو گئے، ہماری قوت تباہ ہو گئی، ہمارا دشمن ہم پہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، ہم دشمن کے لیے ترنے والا ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف کی اس خلیج کو وسیع نہیں کرنا چاہیے، آپس کے انتشار کو ختم کرنا چاہیے، کوئی اتفاق، کوئی اتحاد کا راستہ تلاش کیجیے۔ غور کرنا آپ نے، مکہ کے مشرکوں نے سر جوڑ کر اور وحدت کا ضابطہ تلاش کرنا شروع کیا۔ جب تلاش کرنے لگے تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ بات ایسی ہے جس پر اتفاق ہو سکتا ہے، یہ بات ایسی ہے جس سے اختلاف ختم ہو سکتا ہے، انتشار ختم ہو سکتا ہے۔ وہ مل کر آئے جناب ابو طالب کے پاس، کہنے لگے ابو طالب ہم تیرے پاس آئے ہیں، تم اپنے بھتیجے کی سرپرستی کرتے ہو، اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے ہو، اپنے بھتیجے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہو، ہم تیرے پاس آئے ہیں اتحاد کا فارمولہ لے کر، ہم تیرے پاس آئے ہیں اتفاق کی بات لے کر، ہم تیرے پاس آئے ہیں اختلاف کو ختم کرنے کا ایک اصول لے کر۔ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا ہے؟ غور ہے، توجہ ہے، میں نے یہ سارا پورا کا پورا پس منظر مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ہے چل کر آپ کو ہمارا موقف، آج کے حالات، آج کی مشکلات، آج کی پریشانیاں، آج جو کچھ نعرے لگائے جا رہے ہیں، آج جو دعوت دی جا رہی ہے، اس سے ہماری بغاوت
آپ کی سمجھ میں آ سکے توجہ کی ضرورت ہے. جو آپ نے سننا ہے میں نے وہ بھی آپ کو سنانا ہے. آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ یہ سیلاب قوم پہ کیسے توڑا گیا. آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ اسمبلی میں آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ یہ اسمبلی کب ٹوٹ رہی ہے. آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ وقت کے ان ظالموں سے ہماری جان کب چھوٹے گی. میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ. لیکن سرے دس آپ تھوڑی سی توجہ اس طرف آئیے. مکہ کے مشرکوں نے اتحاد کا ایک فارمولہ پیش کیا. اتحاد کا ایک آج بھی پیش کیا جاتا ہے. آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے. آج جو اتحاد کا فارمولہ پیش کیا جاتا ہے, مکہ کے لوگوں نے جو اتحاد کا فارمولہ پیش کیا تھا, ان دونوں میں کس قدر مماثلت ہے. میرا دعویٰ ہے, میرا چیلنج ہے کہ آج کی گورنمنٹ, آج کا حکمران دعوت اتحاد کا, اتفاق کا جو فارمولہ پیش کرتا ہے, رب محمد کی قسم ہے یہی فارمولہ پیغمبر کے سامنے مکہ کے مشرکوں نے رکھا تھا. توجہ کیجیے. کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے اپنے رب کی بات کر. اپنے رب کی بات, توجہ ہے, اپنے رب کی بات کر, نماز کی بات کر, روزے کی بات کر, حج کی بات کر, عمرے کی بات کر. جو تیرا طریقہ عبادت ہے تو اس کی بات کر, دین کی بات کر, اسلام کی بات کر. آج کے بعد ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے, آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن ایک بات, لیکن توجہ نہیں آئی, سب باتیں کر, اپنے رب کی بات کر, اس کی الوہیت کے تذکرے کر, اس کی عظمت کو پڑھ پڑھ کر سنا, اپنی نبوت کی تبلیغ کر, رسالت کی دعوت دے, نماز روزہ حج کی بات کر. لیکن ایک بات نہ کر, کیا نہ کر کہ ہمارے جھوٹے معبودوں کو, ہمارے الہوں کو, یہ لات و منات کو, یہ عزا نعرہ کو, ان کو جھوٹا نہ کہہ, اپنی بات کرتا چلا جا. ہمارے غلط, ہمارے خلاف, ہمارے غلط اور ہمارے غلط نظریے پر, ہمارے جھوٹے معبودوں پر رد نہ کر اور ان پر حرف تنقیر نہ کھینچ. آج کیا کہتے ہیں, اپنی بات کرو, اپنی بات کرو, لیکن کسی کو کچھ نہ کہو. ٹھیک ہے جی غلط ہی ہوگا, ٹھیک ہے جی مان لیا شیعہ غلط ہے, لیکن تم اپنی دعوت دو, انہیں کچھ نہ کہو. یعنی غلط کو غلط نہ کہہ, جھوٹوں کو جھوٹا نہ کہہ, باطل کو باطل نہ کہہ, کافر کو کافر نہ کہہ. اپنی بات کرو, اپنی بات کرو. چنانچہ المختصر شام کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ابو طالب پہلے سے منتظر تھی. ابو طالب کہنے لگے بھتیجے آج مکہ کے سردار آئے تھے. فرمایا چچا کیسے آئے تھے؟ ابو طالب نے کہا وہ اتحاد کا ایک فارمولہ لائے تھے, اتحاد کا ایک فارمولہ لائے تھے. آپ نے فرمایا چچا وہ کیا کہتے تھے؟ کہا بھتیجے وہ بات تو بڑی اچھی کہتے تھے کہ اپنی بات کر, اپنے رب کی بات کر, اپنے دین کی بات کر, لیکن ہمارے جھوٹے معبودوں کا رد, ہمارے جھوٹے معبودوں کو جھوٹا, ہمارے لات و منات کو جھوٹا نہ کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتے فرمایا چچا تیرا کیا خیال ہے, چچا تیرا کیا خیال ہے؟ تو ابو طالب نے کہا بھتیجے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں, میرے بال سفید ہو گئے, میں اب تیرے ساتھ نہیں چل سکتا, مجھ سے مزید
مکہ کے سرداروں کی دشمنی نہیں جھیلی جا سکتی. یہ بہت اچھی بات ہے, میرے دل کو لگتی ہے. میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اس بات کو قبول کر لے, اس میں تیرا بھی فائدہ ہے, دشمنوں کا بھی فائدہ ہے. حضور نے فرمایا, اور بعد روایتوں میں پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا چچا تم بھی ساتھ چھوڑ رہے ہو, تم بھی آج مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنا موقف چھوڑ دوں, پروگرام چھوڑ دوں. چچا سن, تجھ سے بن پڑے تو ساتھ دے, ہو سکے تو ساتھ چل, ہو سکے تو بے شک نہ چل. ساتھ دے تیری مرضی, مخالفت کر تیری مرضی. میں اطاعت کے اس فارمولے کو میں نہیں مانتا. اگر وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ سرداری دینے کو تیار ہے, آپ دینے کو تیار ہے, دولت دینے کو تیار ہے, چچا انہیں کیا دینا. آسمانوں کا چاند میرے دائیں پہ رکھے, آسمانوں کا سورج بائیں پہ رکھے, میں کیا سورج کو زمین پر دے ماروں گا. جھوٹے معبودوں کو سچا نہیں کہہ سکتا. تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. جھوٹے معبودوں کو سچا نہیں کہہ سکتا. اور میں اپنی دعوت کی ایک آغاز اور ابتدا بھی یہیں سے کروں گا. رب کی بات بعد میں, جھوٹوں کا رد پہلے. لا الہ لا الہ, میں صرف اللہ اللہ الا اللہ نہیں کہوں گا, میں پہلے لا الہ کہوں گا, پھر الا اللہ کہوں گا. کوئی ساتھ چلتے چاہے کوئی مخالفت کرتے 1000 مرتبہ کرے, چاہے تخت دار پہ لٹکا دیا جائے, چاہے میرے اوپر زندگی دعا کر دی جائے. تم چاہو تو مکہ میں رہنے دو یا مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دو. جو تم سے ہو سکتے وہ تم کرو, لیکن میری دعوت کا آغاز لا الہ سے ہوگا. لا الہ کا معنی کیا؟ کہ رب کے سوا اور کوئی معبود, میں جھوٹے معبودوں کو سچا, میں لات و منات کے رد سے باز نہیں آ سکتا. میرے بھائیوں, یہی بات ذہن میں رکھو. اگر شیعت دجل و فریب کا نام ہے, اگر شیعت کفر شرک کا نام ہے, اگر شیعت اسلام دشمنی کا نام ہے, اور اگر شیعت اسلام کے خلاف ایک سازش ہے, پھر اس سمجھ میں آنے کے بعد کوئی حکمران کہے اتحاد کا فارمولہ, اتفاق کا فارمولہ. فارمولہ کیا ہے کہ اپنی بات کرو, ان کا رد نہ کرو. تو میں پیغمبر کی سیرت کو, پیغمبر کے انداز کو, پیغمبر کے عمل کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں, تمہاری مرضی ساتھ دو, تمہاری مرضی سزا دو, تمہاری مرضی راستے روکو, تمہاری مرضی تعامل کرو. ہم باطل کو حق کے ساتھ نہیں ملنے دیں گے. ہم کفر کو اسلام نہیں کہہ سکتے, کفر کے رد سے باز نہیں آ سکتے. اور جو پیشکش نبی اللہ کو ہوئی, رسول اللہ کو ہوئی, کیا آج وہ پیشکش آج کے دور کے سرداروں یعنی وزیروں کی طرف سے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے, 10 گنا زیادہ ہوتی ہے. وزارت لے لو, گرانٹ اور باقی چیزیں تو بہت ہیں ان کے پاس. تیسری قسم تو ان کے پاس وافر ہے. لیکن کافر کو کافر نہ کہو, باطل کو باطل, جھوٹ کو جھوٹ, دجل کو دجل نہ کہو. بتلاؤ, اگر یہ فارمولہ مان لیا جائے تو پیغمبر اسلام کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کا انداز اپنایا جا سکتا ہے؟ پیغمبر کی سیرت پہ عمل ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی سیرت, پیغمبر اسلام کا کردار, پیغمبر اسلام کی سیرت
اسی بات کی تجھے اور مجھے تحس دیتی ہے تیرے اور میرے لیے پیغمبر کی زندگی نمونے کہ ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ گلے میں کپڑا ڈالا جائے, یہاں تک کہ پتھر مار مار کے زخمی کر دیا جائے, تمہارا ساتھ دینے کی وجہ سے کسی کو آگ پہ چڑھایا جائے, تمہارا ساتھ دینے کی وجہ سے کسی کو تختے دار پہ لٹکا دیا جائے. موقف مت چھوڑ, پروگرام پہ سودے بازی مت کر. میں کچھ نہیں ہوں, پیغمبر کا ایک امتی ضرور ہوں. میں کچھ نہیں ہوں, پیغمبر کا نام لیوا ہوں. میں کچھ نہیں ہوں, پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں, کوئی رائے روکتے, کوئی مقدمے قائم کرتے, کوئی موت کی سزا سناتے, کوئی پھانسی کا پنڈا پیش کرتے, کوئی یہ کہتے کہ جو شیعہ کو کافر کہے گا اسے پھانسی دی جائے گی. تم ایک نہیں 1000 مرتبہ پھانسی دینے کو تیار ہو جاؤ, میں تب بھی شیعہ کو کافر کہنے سے باز نہیں آ سکتا. بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں, ایک قدم آگے بڑھا کر کہ میں یہاں تقریر کروں, شاید آواز اسلام آباد تک نہ پہنچ سکے, میں یہاں جذبات کا اظہار کروں, شاید میری آواز لاہور تک نہ جا سکے, یا جائے تحریر کے ذریعے, نقوش کے ذریعے جائے. اس تحریر میں میرے جذبات نہیں ہوں گے, اس تحریر میں مجمع کی کیفیت نہیں ہوگی, اس تحریر میں میرا انداز نہیں ہوگا, اس کی تعویل ہو سکتی ہے. میں تمہیں اب کہتا ہوں, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اسمبلی کا سیشن شروع ہے. اتوار کے روز 5 بجے اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہونا ہے. وزیر اعظم اور کوئی ان کا چہیتا اگر اس میں جرت ہے وہ اسمبلی کے سامنے پھانسی گھاٹ بنائے, اسمبلی کے سامنے تختہ دار لٹکائے, اسمبلی کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکائے, پھر اتوار کے روز اسمبلی میں آئے. میں تمہاری موجودگی میں اسمبلی کے بڑے اجلاس میں شیعہ کو کافر کہہ ڈالوں گا, اور جرات ہے مجھے پھانسی دو. میں آپ سے بھی کہتا ہوں, یہ تو صرف میرا ذاتی جذبہ ہے. میں آج آپ میں سے بھی وہ چہرے دیکھنا چاہتا ہوں جو اٹھ کے کھڑے ہو کر کہیں کہ ہمیں پھانسی چاہیے. کیا تیرا حکم پر, ٹھہرو ٹھہرو, تیرا حکم پر 1 منٹ کے لیے خاموشی, 1 منٹ کے لیے. ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ٹھہرو یار, ایسے نہیں, ایسے نہیں. پہلے بات سن لو, پہلے بات سنو, پہلے بات. کھڑے رہنا آپ نے, کھڑے. او ٹھہر ٹھہر, پہلے بات سنو. آپ کافر کہیں گے, پھانسی پہ آپ کو لٹکایا جائے گا. آپ نے اگر پھانسی کا پھندا کافر کہہ کے قبول کرنا ہے, آپ نے اگر شیعہ کو کافر کہہ کے موت پر بیعت کرنا ہے, اگر شیعہ کے کفر پر اس قدر استقامت دکھانے کہ جسم کے بخشے اڑ جائیں تو خون کا ایک قطرہ شیعہ کو کافر کہے گا. اگر آپ کا یہ جذبہ ہے, اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے, اگر آپ کا یہ اعلان ہے, تو میں 1 منٹ آپ کو دیتا ہوں, پورا منٹ شیعہ کو کافر کہیے. کافر 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 کافر
بیٹھ جائیں، اب بیٹھ جائیں، اب بیٹھ جائیے، اب بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ اگر وزیر اعظم نے یہ اعلان نہ کیا ہوتا، اگر وزیر اعظم نے یہ چیلنج نہ کیا ہوتا، اگر وزیر اعظم نے سنی قوم کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ اعلان نہ کیا ہوتا تو شاید اس انداز میں اس جذبے کا اظہار نہ کیا جاتا۔ اس جذبے کا اظہار کر کے میاں چنو میں بیٹھے ہوئے میں غلام حیدر وہی کو گواہ کر کے کہتا ہوں، جرأت ہے تو چوکوں میں، جرأت ہے چاہوں میں، جرأت ہے گلیوں میں، جرأت ہے دیہاتوں میں، جرأت ہے قصبوں میں، جرأت ہے شہروں میں، جرأت ہے تحصیلوں میں، جرأت ہے اضلاع میں، ڈویژنوں میں، صوبوں میں۔ اور پھانسی کے پھندے لٹکا دو، ہم کافر کہتے پھانسی پہ چلنے کو تیار ہیں۔ اچھا خاصا ٹھہریے ٹھہریے، اچھا خاصا کئی دنوں سے نہیں وہ 3 مرتبہ والا کافر صحیح ہے۔ وہ جنگ میں میں نے خود ایک آدمی کو دیکھا، ٹھہرو صاحب ٹھہرو، جنگ میں ایک دیہاتی کو میں نے دیکھا، میں نے جنگ میں ایک دیہاتی کو دیکھا، یقین جانے گدا ریڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا سپاہی صحابہ والے بڑے سیانے، سپاہی صحابہ والے بڑے سیانے، انہوں نے ایک نعرے 3 واری کافر آکھیا ہے، کہنا جی ایک طلاق دیو تو دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، جے دو دیو تو نکاح ہو سکتا ہے، تے جے 3 دیو تو بالکل، کہندے ایک نعرے 3 واری کافر کہندے ہیں کہ بالکل اسلام تو فارغ دوبارہ آ ہی نہیں سکتے۔ بڑی اچھی تعبیر کی، کہنے لگا 3 مرتبہ یہ کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، مغلظ کافر، کفر مغلظ۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے جب تک یہ وزیر اعظم نے اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت سے پہلے ہم اس جذبے کے ساتھ، اس جرأت کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ پورا ایک منٹ شیعہ کو کافر نہیں کہتے تھے۔ اب جب سے اس نے اعلان کیا، اب اگر کسی تقریر میں نہ کہیں تو دل یہ کہتا ہے، ضمیر یہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھانسی سے ڈر گئے۔ دل یہ کہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ نواز شریف کے اس نئے ضابطے سے ڈر گئے۔ پھر دل یہ کہتا ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں خدا کی قسم، ہم نے اس موقف کو کوئی حادثاتی طور پر قبول نہیں کیا، ہم نے اس پروگرام کو کسی مفاد کے لیے پیش نہیں کیا، ہم مذاقن غیر سنجیدہ سے طور پر اس فیلڈ میں نہیں آئے، ہم نے سوچ سمجھ کر، غور فکر کر کے اس موقف کو اپنایا ہے، پھر اس کے اوپر خون دیا ہے، پھر اس کے اوپر جوانیاں لٹائی ہیں، پھر اس کے اوپر جنازے اٹھائے ہیں، پھر اس کے اوپر بچے یتیم کرائے ہیں، اور پھر اس کے اوپر آتے بیوہ ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر قاسمی کا خون دیا ہے، مختار کا خون دیا ہے، سید صادق کا خون دیا ہے، رشید مدنی کا خون دیا ہے، یہاں تک کہ اس موقع پر حق نواز کا مقدس خون دیا ہے۔ ہم سنجیدہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جان جاتی ہے 1000 مرتبہ چلی جائے، لیکن موقع پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی۔
میرے بھائی یہ ٹھیک ہے، حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، اور میں چاہتا تھا میں اپنی بات کو مکمل کر کے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا اس طرف آنا چاہتا ہوں، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بڑا کٹھن راستہ ہے، یہ بڑے پرخطر راستے ہیں، یہ مصیبتوں کا راستہ ہے، پریشانیوں کا راستہ ہے۔ سپاہ صحابہ کی ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے سکون کے جو دن شاید گزارے، لیکن یقین جانیے جس روز سے اس فیلڈ میں آئے ہیں ایک دن بھی سکون کا نہیں ہے، ایک دن بھی آرام کا نہیں ہے۔ کبھی کوئی شہید ہو گیا، کبھی کوئی گرفتار ہو گیا، کبھی کسی کو سزا ہو گئی، کبھی کو الٹا لٹکا دیا گیا، کبھی کسی کو ٹارچر کر دیا گیا، کبھی کسی کو زخمی کر دیا گیا، کبھی کسی پر فائرنگ کر دی گئی، کبھی کسی کا راستہ روک لیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھنا، جس راستے میں مصیبت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، دکھ نہ ہو، مشکلات نہ ہو، تکلیف نہ ہو، وہ راستہ ہر قسم کا ہو سکتے لیکن وہ راستہ دین کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ وہ راستہ دین کا راستہ کیوں کہ دین کا راستہ وہ ہے جس پر انبیاء تشریف لائے تو انہیں بھی مصیبتوں سے دو چار، کوئی مائی کا لال پیغمبر سے زیادہ صاحب بصیرت، پیغمبر سے زیادہ دانائی اور حکمت، پیغمبر سے زیادہ فہم و فراست، پیغمبر سے زیادہ حالات اور سیاست کو سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ جب اس راستے پر چل کر پیغمبر آروں پر چڑھ گئے، جب اس راستے پر چل کر پیغمبر آگ میں کود گئے، جب ان راہوں پہ چل کر پیغمبر مشکلات میں چلتے چلے گئے، اور جب اس راستے میں چل کر پیغمبر کے دانت شہید ہو گئے، پیغمبر کے جسد پر لہولہان ہوئے، دعا میں کس بات کی مولی ہے؟ اگر راستہ پیغمبر کہے، راستہ دین کہے، سیرت پیغمبر کی، اور تو اس پہ عمل کرنا چاہتے تو مشکلات آئے گی، خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہوں گی۔ وہ چھڑ چھڑ تسی تے ایدہ نعرہ لاؤنے ہو جسے اسی اللہ میاں نو کہیے اے اللہ اے روٹی میرے منہ پا دے، وہ جڑا کام آپ پہ کر سکتے ہیں وہ دے واسطے ایڈی لمبی چوڑی اپیل کرنے دی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو منگو وڈی شے ہے، نواز شریف نو اٹھاؤنا، وائن اٹھاؤنا خدا دی قسم چند دنوں دا کام ہے۔ ہم نے یہ راستہ اپنایا نہیں، ہم نے یہ راستہ گھڑے کی مچھلی پکڑنی ہو تو آپ کہیں مجھے مچھلی پکڑوا دے یا مولا، گھڑے کی مچھلی ہے۔ یہ اتنی عوام، یہ اتنے جوشیلے جوان، یہ موت پہ بیعت کرنے والے، یہ پھانسی کے پھندے کو چومنے کا جذبہ رکھنے والے، یہ گریباں سے پکڑ کر نواز شریف، حیدر بھائی تجھے اتار سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، ابھی یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ بات نہیں کہ مجھے گھڑے کی مچھلی پکڑوا دے یا مولا، یہ تو گھڑے کی مچھلی بھی پکڑیں گے تو وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، لیکن یہ نکل سکتے ہیں؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم تمہیں اسلام آباد سے باہر نہ نکلنے دینا چاہیں تم ایئرپورٹ تک نہیں آ سکتے ہو۔ ابھی کہتا ہوں اگر ابھی کہہ دیا جائے کہ حیدر بھائی میاں چنو میں آیا ہے، یہ لاہور نہیں جانا چاہیے تو چلے جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، اشاروں سے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے،
اس لیے تم ہمارے اشاروں کنایوں کو سمجھو اور اپنے آپ کو بدلو. ہماری تم سے کوئی لڑائی نہ تھی نہ ہے، لیکن لڑائی تمہارے ساتھ ہو جائے گی اگر تم ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ابھی تک ہم نے تم سے لڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. ایک سیاست کی لڑائی تم سے جنگ میں لڑی ہے، تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ لڑی ہے نہیں لڑی؟ ایک لڑی ہے. اس وقت سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو جب یہی لڑائی سیاست کی ہم پورے ملک میں تم سے لڑنے کا فیصلہ کر لیں. بتلاؤ پھر کہاں جاؤ گے؟ بھائی صفدر جاوید نے کہا کہ ہم یہیں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیں. میں کہتا ہوں انہوں نے بات کہہ دی ہے. ہم اپنے کارکن اور اپنے ساتھی کی بات نبھانا جانتے ہیں. چلو میں ابھی کہتا ہوں، حیدر وائن تو آج استعفیٰ دے دے. تم یہ کہتے ہو کہ سپاہ صحابہ توڑ دو، تم یہ کہتے ہو پابندی لگا دو، تم یہ کہتے ہو ایران سے ہمارے حالات تم خراب کرنے والے ہو، تم ہمیں تخریب کار کہتے ہو، ہمیں دہشت گرد کہتے ہو. جو تمہارے پاس الزام کی گتھلی ہے، الزام کی پوٹلی ہے، تم نکال نکال کر اس پوٹلی سے ہمارے اوپر الزام دھرتے چلے جا رہے ہو. تم اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ استعفیٰ دے کے الیکشن ہی لڑ لو. آؤ چلو میاں چنو سے مجھے بتلاؤ، میاں چنو میں اگر الیکشن ہو، یہ اتنا بڑا مجمع اگر ہم مولانا رب نواز ہراج کو یا قاری جاوید کو ہم یہاں کھڑا کر دیں، آپ سب ان کے الیکشن کمپین چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے؟ آپ سب چلائیں گے. وہیں کے پاس تو اتنے ووٹر نہیں ہیں ہمارے پاس جتنے سپورٹر موجود ہیں. اتنے اس کے پاس ووٹر نہیں جتنے ہمارے پاس سپورٹر موجود ہیں. لیکن ہم نے یہ راستہ ابھی اختیار نہیں کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ہم تمہارے بارے میں یہ یقین کر لیں پھر تمہیں بڑی پریشانی ہوگی. میرے بھائیو، ابھی تو آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے صرف ایک آدمی، آپ کا ایک نمائندہ اسمبلی میں گیا ہے. ایک. کتنے گئے ہیں؟ ایک گیا صرف. آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی ایک گیا ہے. اور جب اسی اسمبلی میں ایک سے دو ہو جائیں تو دو تو 11 جیسے ہوتے ہیں، اور جب ویسے ہی 11-12 ہو جائیں پھر. ابھی تو ایک گیا ہے. تمہاری نیندیں حرام ہیں. سیلاب پہ بحث ہوئی، ہر ایک نے حکومت کی چمچا گیری کرنے کی کوشش کی، ہر ایک نے نمبر بنانے کی کوشش کی. مجھے حیرت ہوئی جبکہ اپوزیشن کے ذمہ داروں نے بھی نمبر بنانے کے چکر میں کہ گرانٹ مل جائے کوشش کی. کیسٹ آ چکی ہے، آپ لے سکتے ہیں. میں نے اسمبلی کے فورم پر کہا، میں غیر جانبدارانہ طور پر ایمانداری اپنی قبر حشر کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، یہ سیلاب آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہے. یہ سیلاب قدرتی آفت نہیں ہے، یہ سیلاب حکومتی سازش ہے. اور پھر میں نے کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں، اسمبلی میں نے کہا، آؤ دریائے جہلم کے منگلا ڈیم پر بیٹھو میرے ساتھ، وہاں مناظرہ کرو، ریڈیو پر کرو، ٹی وی پر کرو، موقف اپنا اپنا قوم کے سامنے پیش کرو. اگر پاکستان کی قوم کہہ دے کہ موقف حکومت کا درست ہے، ہم اسمبلی کی رکنیت سے وڈرا ہو جائیں گے. یہ سیلاب اس قوم پہ کیوں چھوڑا گیا؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں قدرتی آفت ہے. میرا اپنا ذاتی گمان، ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اس سیلاب کو قدرت کے ذمہ لگانا یہ بہت بڑی اللہ کی توہین اور قدرت کے ساتھ زیادتی ہے. آپ پانی کو جمع کریں، منگلا کے دروازے بند کر لیں، 3 روز پہلے دریائے جہلم کو بند کریں، کشمیر سے آنے والا پانی روک لیں، خطرناک حد سے پانی بڑھا کر ڈیم کو بھر کے رات کے 12 بجے
اس کے 9 کے 9 گیٹ کھول دیں اور سوئی ہوئی مخلوق خدا کو پانی میں غرق کر دیں، پھر یہ کہے یہ قدرتی آفت ہے، ظالموں یہ قدرتی آفت نہیں ہے، عوام کو ڈبونے کی یہ حکومتی سازش ہے۔ اور صرف لعنت نہیں، لعنت نہ کم کوئی نہیں بننا۔ میں نہیں، ٹھہرو، میں اور کہنا چاہتا ہوں، یہ بات بڑی مشہور ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود گرتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ تم اسمبلی کے سامنے تختہ دار بناؤ، کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ انہیں خودکشی کا بڑا شوق ہے۔ نہیں، یہ بنائیں گے میرے لیے، چڑھیں گے خود چڑھیں گے، اس لیے کہ یہ 1000 انسان کا قاتل ہے، 1000 انسان کا قاتل ہے۔ اسمبلی میں بات ہو چکی ہے، جرأت ہے ٹی وی پہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ اگر عوام کہے کہ تم قاتل ہو تو تختہ دار پہ تمہیں چڑھایا جائے، اگر عوام کہے اعظم تارک جھوٹا ہے تو تختہ دار پہ مجھے لٹکا دو۔ میرے بھائیوں، موجودہ حکمرانوں نے جو انداز، جو رویہ اپنایا، کہنے لگے ہم قوم کی بڑی خدمت کی، ہم نے کیا خدمت کی؟ قوم ڈوب رہی ہے، حکمرانوں کے استقبال ہو رہے ہیں۔ میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ حکمرانوں کا استقبال ایسے ہو رہا تھا جیسے انڈیا فتح کر کے آ رہے ہیں، یہ بھارت کی فوج کو شکست دے کر آنے والوں کا استقبال ہو رہا ہے، اور مووی کا انتظار کہ ٹیلی ویژن والے کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا سرکار 4 گھنٹے لیٹ ہیں۔ کہنے لگے لوگ مرتے رہیں، جب تک وہ آتے نہیں اس وقت تک آٹا تقسیم نہیں ہوگا۔ میں نے اسمبلی میں کہا کہ تم کہتے ہو ہم نے قوم کی بڑی خدمت کی، تم نے کیا خدمت کی ہے؟ تم نے جو خدمت کی ہے اسے سامنے لاؤ۔ ہم نے تم سے کشتیاں مانگی، تم نے کشتیاں نہ دی۔ ہم نے تم سے کچھ اور چیزیں مانگی، تم نے کچھ نہ دیا۔ جو جنگ میں، جہنم میں، بلدادل خان بھیرا میں، مظفر گڑھ ملتان میں، ڈیرہ غازی خان تک چاہے جاؤ، تمہیں دنیا بتلائے گی کہ بادشاہ بنے خونی مارچوں میں تیار کر لوگوں کی خدمت کیسے کی ہے۔ میرے بھائیو، الحمدللہ فوج کے ذمہ داران اور بڑے بڑے صحافی، اخبارات کے ذمہ داران نے خود فون کر کے، خود ملاقات کر کے آپ کے مرکز میں آ کر کہا ہم آج مان گئے کہ سپاہ صحابہ والے اپنی عوام کی جو خدمت کر سکتے ہیں کوئی دوسرا۔ اور مجھے ایک نے کہا یار آپ پانی کی موجوں سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ پانی میں جاتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں؟ میں کہ گل یہ ہے بھی اسی تام سر دین نو پھر دے ہیں، ہم تو موت کے متلاشی ہیں۔ سپاہ صحابہ والوں کو موت چاہیے، صحابہ کے لیے، دین کے لیے، عوام کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم گولیوں سے نہیں ڈرتے، ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے، ہم مقدموں سے نہیں ڈرتے، ہم ہتھکڑیوں سے نہیں ڈرتے، ہم بیڑیوں سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ اگر کسی کو اس پر شک ہے تو وہ فیصلہ آباد کے جلسے کی کیسٹ سن لے۔ آپ میں سے کسی نے سنی ہے؟ تو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ سلام میں پانی میں تیرتے تم نے ہمیں دیکھ لیا، گولیوں میں کھڑے ہوئے تم نے ہمیں دیکھ لیا، لاشیں اٹھاتے ہوئے تم ہمیں دیکھ چکے ہو، اور عوام کا جذبہ اور عقیدت، عوام کی محبت کا یہ اظہار بھی تم آج سمجھ جاؤ ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ ابھی وقت ہے، مت لڑو ہم سے۔ اور خاص طور پر میں افسران سے کہنا چاہتا ہوں، سنی افسروں، ہم مولوی لوگ ہیں، اگر شیعت
جو پاکستان کے کلیدی عہدوں پر چھائی ہوئی ہے، ہماری جدوجہد، ہماری کوشش کاوش سے اس اقلیت کو کوٹے کے مطابق نشستیں دی جائیں، تو یہ نشستیں مجھے تو نہیں ملیں گی، میں تو مولوی ہوں، یہ تمہیں ملیں گی۔ بے روزگار سنیو، یہ عہدے تمہیں ملیں گے، یہ پوسٹیں تمہیں ملیں گی، یہ روزگار تمہیں ملیں گے، حلال روزگار تمہیں نصیب ہوگا۔ اور ہم تو پھر بھی مسجد کے ملا ہیں، ہمیں نماز پڑھانے پر فخر ہے۔ ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں، تمہارے دین کے لیے، تمہارے مذہب کے لیے، تمہارے حقوق کے لیے جدوجہد سپاہ سالار کرتی ہے۔ ظالموں، بڑا دکھ ہوتا ہے جب تم ہی ہمارے راستے روکتے ہو۔ تم سوچو تو صحیح، کوئی ایک شیعہ افسر ہوتا ہے، کوئی ایک شیعہ ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، ڈپٹی کمشنر یا کسی اور عہدے پر ہوتا ہے، وہ کس قدر تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ کس قدر تمہارے علماء کے خلاف زہر اگلتا ہے، وہ کس قدر علماء تو علماء تمہارے پیغمبر کے مقدس صحابہ کو بھی معاف نہیں کرتا۔ ظالموں، ہم تمہارے لیے بات کرتے ہیں، ہم پیغمبر کے دین، پیغمبر کی جماعت کے لیے بات کرتے ہیں۔ اے کاش تمہارے دل میں میری بات اتر جائے، ہم تمہارے لیے کرتے ہیں، کاش کہ تم ہمارے لیے سوچو۔ میرے بھائیوں، کیا آج آپ نہیں جانتے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے؟ ایران کا سنی 35% ہے، محتاط، بڑی محتاط گنتی اور اعداد و شمار کے مطابق۔ اس 35% کے لیے ایران کی گورنمنٹ نے کیا دیا؟ اس کے لیے قانون بنایا کہ ایران میں کوئی شیعہ کے علاوہ نہ صدر بن سکتا ہے، نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، نہ چیئرمین سینٹ بن سکتا ہے، نہ اسپیکر اسمبلی بن سکتا ہے، نہ چیف جسٹس جج بن سکتا ہے۔ وہاں 35% سنی اور اس پر ظلم کی انتہا۔ وہاں کے سنی مسجد نہیں بنا سکتے، مدرسہ نہیں بنا سکتے، اپنے عالم دین کی کیسٹ نہیں سن سکتے۔ 9 نوجوان ایسے ہیں جنہیں اس جرم میں سزا دی گئی اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا کہ انہوں نے حق نماز کی کیسٹ لگائی تھی۔